یہ 2009 کی ایک سرد رات تھی۔ میں اور میری وائف زلیخا سو رہے تھے۔ رات کے 1 بجے میرے دوست یامین کی کال آئی، ہیلو علی مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا، مجھے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ بھی وقت ہے کوئی مذاق کرنے کا؟ نہیں علی، اللہ کا واسطہ مجھے بچا لے۔ اس بار اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ میں آتا ہوں، میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ کال کٹ گئی۔ میں خود ڈر گیا تھا۔ میں فٹ اٹھا، زلیخا کو اٹھایا اور اپنی گن ساتھ لی۔ کیا ہوا علی، اتنے پریشان کیوں ہو؟ زلیخا نے اٹھتے ساتھ سوال کیا۔ یار آپ دروازہ بند کرو، میں یامین کے گھر جا رہا ہوں، اس کی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان تھا۔ اللہ خیر کرے، آپ آرام سے جانا، اپنا خیال رکھنا، رات بہت ہو گئی ہے، زلیخا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، میں نے زلیخا کو دلاسا دے کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور یامین کے گھر نکل پڑا۔ یامین میرا بچپن کا دوست تھا۔ 2 ہفتے پہلے اس کی شادی وانیہ سے ہوئی تھی اور بہت خوش تھا۔ وہ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا اور اسے کون مارنا چاہتا ہے؟ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں یامین کا گھر آ گیا۔ یامین کا گھر شہر سے تھوڑا باہر تھا، بڑے قبرستان کے قریب۔ میں فٹافٹ گاڑی سے اترا اور یامین کے گھر کا گیٹ نوک کیا۔ یامین، یامین، میں زور سے پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں بھاگ کر گھر کے پیچھے کی طرف گیا۔ وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں خون کے تازہ نشان تھے۔ میں کھڑکی سے اندر داخل ہوا، لائٹ آف تھی۔ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی اور یامین کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یامین کے کمرے میں جاتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ بیڈ کے پاس زمین پہ یامین خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ مر چکا تھا اور بھابھی کا نام و نشان بھی نہیں۔ کمرے سے کھڑکی تک خون کے دھبوں کے نشان تھے جو ننگے پیروں کے تھے۔ میں نے فوراً اپنے دوست مسعود کو کال کی جو پولیس میں تھا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے حوصلہ رکھنے اور جتنی جلدی ہو سکا میرے پاس آنے کا یقین دلایا۔ میں نے سوچا کہ پیروں کے نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں موبائل ٹارچ کی روشنی میں نشانات کا پیچھا کرنے لگا۔ نشانات پچھلی گلی سے ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے نے قبرستان کو بہت وحشتناک بنا دیا تھا۔ میں ابھی قبرستان کے گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مسعود کی کال آ گئی، ہیلو علی، کہاں ہو؟ میں یامین کے گھر پر ہوں، مسعود نے کہا۔ یار میں گھر کے پچھلی طرف قبرستان کے پاس ہوں، میں نے جواب دیا۔ اوکے میں آیا، مسعود نے کہا اور کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد مسعود میرے پاس آ گیا۔ علی یار بہت افسوس ہوا، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسعود نے آتے ہی سوال کیا۔ میں ان نشانات کے پیچھے آیا تھا اور تھینکس یار فوراً میرے پاس آنے کے لیے، میں نے مسعود کو کہا۔ اٹ از مائی پلیزر، مسعود نے کہا۔ یامین کا کوئی دشمن تھا؟ اور بھابھی کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا ان کا؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں یار، وہ تو ایک شریف انسان تھا اور بھابھی کا کچھ پتہ نہیں چلا، میں نے کہا۔ چلو نشانات کا پیچھا کیا جائے، میں نے ایمبولینس کو کال کی ہے، وہ آتی ہی ہوگی، مسعود نے کہا۔ اور ہم نشانات کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ نشانات ایک درخت کے پاس آ کر ختم ہو گئے۔ یار نشانات تو یہاں آ کر ختم ہو گئے ہیں، مسعود نے کہا۔ چلو درخت کے پیچھے دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم درخت کے پیچھے گئے۔ درخت کے پیچھے قبر کے پاس کا منظر دیکھ کر ہم خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے جو سوچا بھی نہ تھا وہ ہو گیا۔ وہ یامین کی وائف وانیہ تھی جو قبر کے پاس بے ہوش پڑی تھی اور اس کے پیر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب یامین کا خون بھابھی نے کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھ کر تو مجھے بھی یہی لگتا، مسعود نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ دوستو اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم اے اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔